یہ الگ بات ہے کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہیں کہتے، یہ الگ بات ہے کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہیں کہتے، ورنہ خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ یہ سیکنڈ کلپ ہے، یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، سمجھ لیں۔ اس میں میں سوچ رہا ہوں، احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ اصل میں تقریر اور تحریر ہم صرف شروع ہی کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی تحریر ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ملتوی ہوتی ہے۔ آپ صرف شروع کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اساطیر، فلسفہ، ادب کو آپس میں کس طرح مربوط کیا جائے، اور پھر ہمارے سماج میں جو علم کی بے قدری ہے اور موٹیویشنل سپیکرز کی بہت قدر و قیمت ہے، اور جس کے پاس کوئی تھوڑا سا ہنر یا علم آ جاتا ہے وہ اس کی قیمت لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ تو میں آج کہنے کی کوشش کروں گا کہ موضوع کی تلاش یا کسی چیز کی ڈیفینیشن یہ بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ موضوع کی تلاش میں پوری زندگی ایک موضوع ہے۔ ادب کا، فلسفے کا جو موضوع ہے وہ پوری حیات ہے، پوری کائنات ہے۔ ہم اس حیات و کائنات کے بارے میں مختلف رد عمل دیتے رہتے ہیں۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ مجھ پہ افسانہ بھی نازل ہوتا ہے، شاعر پہ شعر نازل ہوتا ہے، خطیب پہ خطبہ نازل ہوتا ہے، سیلز مین کے نعرے نازل ہوتے ہیں۔ تو موضوع ہمارے خارج اور باطن کے اکٹھے ہو جانے کا نام ہے۔ اب میں موضوع فلسفہ اگر شروع کرتا ہوں تو فلسفے کا موضوع یہ پوری کائنات ہے، یہ پوری زندگی ہے، یہ پورا عالم ہے، پورے عالم کی تفہیم ہے۔ اصل میں جب انسان عہد طفولت میں تھا، جب انسانیت کا بچپن تھا، تو انسان نے کائنات کی تشریح جو ہے وہ فیری ٹیلز کے ذریعے کی۔ اس وقت انسان کا جو سینٹیکس تھا، انسان کی جو نحو تھی، وہ نریشن تھی۔ انسان واقعات کی شکل میں، پرسونیفیکیشن کی شکل میں ہر مظہر کو، ہر فینومینا کو، ہر فطرت کی چیز کو ایک زندہ ہستی سمجھتا تھا اور اسی کے روپ میں اس کو بیان کرتا تھا۔ اسی کی یادگار آپ کے سلیبس میں لکڑہارے کی کہانی، وہ پیاسا کوا وغیرہ، وہ اسی عہد کی یادگاری ہے کہ بچوں کو ہم ادب، مائتھولوجی اور کہانیوں کی شکل میں علم کنوے کرتے ہیں۔ تو آج ویسے بھی محاورہ ہے کہانی سنانا کسی کو، تو یہ ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں ہے کہانی سنانا۔ تو انسان نے پہلا جو دور گزارا ہے وہ کائنات کی علت و معلول کو، کائنات کی وجوہات کو ایک زندہ ہستی کی طرح تصور کیا کرتا تھا۔ وہ وجوہات کازز کو بھی پرسونیفائی کر دیا کرتا تھا۔ ہم کسی بھی قوم کا قدیم ادب اور لٹریچر پڑھیں تو ہر چیز جو ہے وہ ہی اور شی کے درمیان ہوئی ہے، وہاں اٹ نہیں موجود، بلکہ ایرک فرام کہتا ہے کہ جب ڈکشنری میں اٹ کا لفظ آیا تب سے انسان ریزن کی طرف آیا، کیونکہ اس سے پہلے انسان چیزوں کو ہی، شی یعنی پرسنل پروناؤن میں بیان کیا کرتا تھا، پرسونیفیکیشن کیا کرتا تھا، اور ہر چیز کو زندہ ہستی سمجھتا تھا۔ اور ظاہر ہے جب زندہ ہستی سمجھتا تھا تو وہ ان کے مظاہر کو
بھی فیملی کے پیٹرن پر بیان کیا کرتا تھا، کہانی کی شکل میں بیان کیا کرتا تھا، دیوتا اور دیویاں بنا لی گئیں. تو یہ تھا مائتھولوجی کا ایج، یہ تھا اساطیر کا دور، یہ تھا. اس کو عام ہمارے زبان میں قصے کہانی یا خرافات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی سمبولک امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. اس کی علامتی اہمیت ادب کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. ڈبلیو بی ییٹس کی ساری جو ہے، اور بڑے بڑے جو، حتیٰ کہ پلیٹو بھی متھ میکر ہے، شیلے بہت بڑا متھ میکر ہے، ٹی ایس ایلیٹ بہت بڑا متھ میکر ہے. یہ متھ بنانا انسان کے ذہن کی ایک خوبی ہے، لیکن متھ کو سائنس کے متبادل قرار دے دینا یہ ٹیکنالوجی کا دشمن ہے. تو میں تھوڑا بہت یہ کہتا ہوں کہ متھ قدیم زمانے سے انسان نے جو کہانی کی شکل میں بیان کرنا شروع کیا کائنات کی، کہ کس طرح کائنات بنی، کس طرح یہ مظاہر کیا. جب بھی ہم اوریجن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے شروع ہوئی، تو ہمیں کسی کہانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور بہت سا ہمارا ادب جو ہے تمثیلی ہے، ہم تمثیل میں یا میٹافر میں بیان کرتے ہیں. متھ جو ہے میٹافر کی بہن ہے. متھ اور میٹافر سیم ہے تقریباً. متھ میں یہ ہے کہ اس میں بلیونگ عنصر آ جاتا ہے، اس کو ایک قسم کا عقیدہ، جبکہ میٹافر صرف ویائکل ہے، یہ سمجھ لیں ایک ادبی فگر ہے، فگر آف سپیچ میں آتی ہے. تو میں آج تھوڑا بہت صرف یہی کہوں گا کہ متھ اصلاً گریک میتھولوجی میں، انگلش لٹریچر کے تو لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ متھ جو ہے وہ انگریزی ادب کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور گریک اور رومن سے بہت زیادہ انگلش ادب بھرا ہوا ہے. بلکہ آپ متھ کو پڑھے بغیر آپ انگلش لٹریچر سمجھ ہی نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں یونیورسٹیز میں میتھولوجی کا ایک پیپر ہونا چاہیے 100 نمبر، اور یہ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی لٹریچر کی. جو ہمیں انگریزی موسٹلی پڑھے ہوتے ہیں وہ ڈیپلی لٹریچر کو اس حد تک نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کس طرح متھ میکنگ کی جاتی ہے. بس وہ رٹا لگا لیا جاتا ہے کہ اتنا سلیبس ہے، اتنا کر دیا. اور یونیورسٹیوں کا بھی پیسے کمانے کا ایک پروگرام میں جان بوجھ کر سیپلیاں دیتے رہتے ہیں، خاص طور پر انگریزی کے ساتھ تو ان کا یہی سلوک ہے. تو متھ ایک اساطیر جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک نیریٹو ہے، قدیم زمانے کا ایک نیریٹو تھا، اور اس کا معنی بھی نریشن ہے، کہانی کی شکل میں بیان کرنا. پھر میں اس کی فلاسفیکل امپورٹنس نیکسٹ بتاؤں گا کہ متھ کے اجزاء کیا ہیں، متھ کی ڈیفینیشن کیا ہے، متھ کا انسانی ذہن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور متھ جو ہے وہ ہمارے ہیومن کانٹینٹ کو کس طرح پریزرو کرتا ہے اور کس طرح یہ آگے سے کنوے کرتا ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell.